الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، چند ایام کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف عبادت اور ریاضت کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی انسانوں کی توجہ ہو جاتی ہے. ایک ماحول میسر آ جاتا ہے، ایک ایسا حالات سامنے آ جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی ان اعمال میں لگ جاتا ہے جن کا حکم ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اذان ہونے سے پہلے ہی لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں اور کچھ اذان ہو جانے کے بعد چوک در چوک مسجد کی طرف آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں. عام حالات سے ہٹ کر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی توجہ، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول کو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کو ہم اپنی ظاہری حالت پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہراً اپنے آپ کو ان اعمال میں لگاتے ہیں جن میں عموماً پورے سال شاید ہم ان کی مکمل طور پر پابندی نہیں کر پاتے. جس شخص نے پورے سال قرآن پاک نہیں کھولا وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ ان ایام میں لازم قرآن پاک کو کھول دے اور تلاوت کر لے. جو مسجد میں کم آتا ہے وہ بھی چند دن رمضان المبارک کے کوشش کر کے مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی عبادت بھی کی جاتی ہے. اور دوسرا یہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو دکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اس کی ایک جھلک اللہ رب العزت کے 15 شعبان المعظم
کی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اس میں بھی ظاہر ہو گئی۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ دن میں روزہ رکھ لے اور رات میں کچھ وقت ملے اور اس میں عبادت کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ رات میں اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہوئے۔ مجھے خیال ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے، حالانکہ باری میری ہے اور کسی اور کے پاس چلے گئے۔ اس گمان سے میں اٹھی اور تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے جب میں باہر نکلی تو جنت البقیع کی طرف میری نظر پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبرستان میں موجود تھے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ نے یہ دیکھا اور دیکھ کر واپس ہو گئی اور تسلی ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی موجود ہیں، کسی اور زوجہ کے ہاں نہیں گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے عائشہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کی اس تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں جس طرح بنو کلب، یہ ایک عرب کا بہت مشہور قبیلہ ہے بنو کلب، ان کے ہاں بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہر ایک شخص کے پاس 100 200 بکریاں، اگر مجموعی تعداد کو ملایا جائے تو کوئی بن جاتی تھی میرے خیال سے کوئی 30-40 ہزار کے قریب، اتنی تعداد میں بکریاں۔ فرمایا جس طرح بنو کلب کی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، یعنی ان تمام بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بکری کے بال بھی اگر کوئی گننا چاہے تو محال ہے کہ وہ گن پائے، جہاں پورے قبیلے کی بکریاں اور تعداد کئی ہزاروں میں ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو کہ اس رات جو عبادت کرے گا، جو اپنے گناہوں کی بخشش کروائے گا، جو اپنے آپ کو سجدہ ریز کرے گا، اس کی میں مغفرت کروں گا، اور مغفرت کرنے والوں کی تعداد اتنی ہوگی جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ جو پیغام پہنچایا ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی مغفرت کی طلب کرتے ہوئے اس رات کو قیمتی بنائیں۔ اچھا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اپنا عرش چھوڑ کر نیچے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو مغفرت کا طالب ہو، میں اس کی مغفرت کروں۔
اس طرح اعلان کرتے ہیں غروب شمس کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یہ اعلان بار بار ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا آج کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ مسلمانوں کے عید کے 2 دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. ان 2 دنوں میں عید رکھی گئی ہے مسلمانوں کے لیے. اسی طریقے سے فرشتوں کی عید کے بھی 2 دن ہیں. جو آسمانوں پر فرشتے موجود ہیں، عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں، ان کے بھی عید کے 2 دن ہیں. ایک شب برات اور دوسری شب قدر، یہ ان کے عید کے دن ہیں. انسانوں کو دن کا وقت دیا گیا، فرشتوں کو رات کا وقت دیا گیا کہ یہ رات کے وقت میں عموماً اللہ رب العزت ہر ایک کی طبیعت کے موافق الگ الگ دن بنائے ہیں. فرشتوں کی طبیعت کوئی نہیں ہے، انہیں حکم دیا جاتا ہے. انسانوں کی طبیعت بھی اللہ نے رکھی ہے اور حکم بھی دیا ہے. اس وجہ سے یہ گناہ بھی کرتا ہے، یہ ثواب کا کام بھی کرتا ہے، یہ نیکیاں بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کاموں میں بھی چلا جاتا ہے. تو اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈبل رکھا ہے کہ یہ جتنے اعمال کرے گا اس کے برابر اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا. فرشتوں میں یہ چیز نہیں رکھی. اگر کسی فرشتے کو حکم کر دیا گیا ہے کہ اس نے ساری عمر سجدے میں گزار دینی ہے، وہ اپنی پوری زندگی پھر سجدے میں رکھتا ہے، سجدے سے سر نہیں ہوتا. اگر کسی فرشتے کو کہہ دیا ہے کہ تمہیں عرش کو اٹھائے رکھنا ہے، وہ پوری زندگی عرش کو اٹھائے کھڑے رہیں گے، ان کا اور کوئی کام نہیں. کسی فرشتے سے کہا ہے کہ تم نے طواف کرنا ہے، وہ طواف میں لگا رہے گا. تو اس طرح کے کچھ معاملات ان کے ساتھ ہمارے الگ ہیں، لیکن ان کو بھی عید کا دن دیا گیا. شب برات اور شب قدر یہ فرشتوں کے عید کے دن ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بابرکت رات جو آنے والی ہے. منگل کی رات، 14 تاریخ منگل کی رات یہ رات کہلائے گی جس میں 8 کی رات بدھ کی رات ہے اور منگل کا دن. اس میں یہ رات آنے والی ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. تو اس رات میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگتے رہیں. اپنے حسب توفیق، اپنے اندرونی معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی استطاعت کے بقدر کچھ لمحہ جو آپ کو میسر ہو رات کا، اس میں اٹھ کر آپ عبادت کر لیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں، تو آپ بھی اس رات عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کر کے اپنے آپ کی زبردستی نیند کو بھگا کر، اور نیند آ رہی ہو پھر بھی کچھ زبردستی جگہ کر پوری رات جاگتے رہیں، تو ایسا نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
ہم کسی پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتے جو اس کا مکلف نہ ہو، جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ تو اپنی طبیعت کے موافق میں نے آپ سے کہا کہ یہ امت اللہ رب العزت نے اس کو دونوں طرف رکھا ہے کہ یہ اپنی طبیعت کو بھی دیکھتا رہے اور اللہ کے حکم کو بھی دیکھتا رہے، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، کیونکہ یہ نوافل ہیں، ان میں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص ہے پوری رات کچھ نہیں کرتا، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نقصان کیا اپنا، کافی ہے۔ اگر وہ اپنے حالات، اپنے کچھ معاملات کی وجہ سے پوری رات نہیں اٹھ سکتا، یہ کافی۔ کوئی آدھا گھنٹہ 15 منٹ اٹھ کر عبادت کرتا ہے، یہ بھی بہت ہے۔ پوری رات لائٹنگ لگا کر آتش بازی کر کے جاگنا، یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے دین کا حصہ نہیں۔ اس رات سب سے بڑی غلطی یہ بھی عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ قبرستان جانا شروع ہو گئے۔ قبرستان جانا کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا، اس کی تعلیم نہیں فرمائی۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ پوری رات وہاں قبرستان میں چکر لگ رہے ہیں، ہر شخص جا رہا ہے، اور پھر وہاں قبرستان کے اندر ہی کوئی قوالی کا ماحول چل رہا ہوتا ہے، کوئی دیگیں پک رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، چراغا کیا جاتا ہے۔ تو یہ چراغا وغیرہ یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں جو ہمارے اندر آ چکی ہے، وہ ہولی وغیرہ پر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب ہم نے بھی اپنی عبادات کے اندر ان کے شعار کو لانا شروع کر دیا ہے جو ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس طریقے سے اٹھ کر گئے، اور کسی صحابی سے روایت نہیں ملتی کہ آپ فلاں دن فلاں رات قبرستان گئے۔ ہاں، اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں، وہ بھی انفرادی طور پر، اجتماع نہیں۔ آپ علیہ السلام نے قبرستان جانے کا جو وقت بتایا ہے وہ دن کا وقت بتایا ہے۔ رات میں نہ جایا کرو، وہاں پر دوسری مخلوق بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں پریشان کرے۔ تو جن چیزوں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق جب چلیں گے تو ہمارے لیے عافیت بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ جب ان چیزوں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر تشبہ دوسروں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ آتش بازی کرنا یہ غیروں کا طریقہ ہے، وہ اپنے فنکشن اور اپنی عبادات کے موقع پر آتش بازی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کہیں جمع ہو کر ایک ساتھ جانا یہ بھی ان کا طریقہ ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے کسی فنکشن میں، کسی عبادت خانے میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس کے طریقے مختلف ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے گھر میں آنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ذکر کرتے ہوئے، اذکار کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ آتش بازی کرتے ہوئے۔ ہماری عبادات دن میں رکھی گئی، رات کو سونے کا حق بنایا گیا، اور پوری رات آتش بازی کر کے اپنے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کی عبادت میں بھی خلل ڈالتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ کفار یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دار ارقم میں نماز ادا کیا کرتے تھے، باہر ڈھول اور پٹاخے پھاڑ رہے ہوتے،
تاکہ ان کی عبادت میں خلل آئے. آج وہی کام مسلمان بھی کر رہا ہے. جو اس وقت کفار کیا کرتے تھے آج وہی مسلمان بھی کرنا شروع ہو گیا. باپ اپنے بیٹے کو خود پیسے دیتا ہے, جاؤ لے کر آؤ آتش بازی کر, پھر وہ کرتا ہے, روکتا بھی نہیں. تو میرے عزیزوں, اپنے بچوں کو اس طرح کے معاملات سے روکنا ہے. ہر رات اس بات صبح اخبار میں دیکھے تو فلاں کا ہاتھ کٹ گیا, فلاں کا یہ کٹ گیا, فلاں کا یہ کٹ گیا, آتش بازی میں فلاں جل گیا, یہ ہو گیا. تو یہ نقصان آپ کے لیے ہے, ایک تو دینی اعتبار سے بھی اور دوسرا اخلاقی اعتبار سے بھی یہ ٹھیک ہے, پھر جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. یا تو آپ کو نقصان ہوگا یا آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے. کم سے کم کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تو عبادت میں خلل آئے گا. کوئی بیمار ہے, کچھ ہے, اس کی بیماری میں آپ اضافہ کریں. تو سب سے بڑھ کر آپ کی عبادت یہ ہوگی کہ اگر آپ کا بچہ گزشتہ سالوں میں یہ کام کرتا رہا ہے, اس سال آپ اس کو اس عمل سے رکوا دیں. یہ آپ کی سب سے بڑی عبادت ہوگی. رات بھر قرآن نہ پڑھیں, نوافل نہ پڑھیں, صرف اس یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر بھی آپ کی مغفرت فرما دے کہ اس نے اپنے بچے کو راہ ہدایت پر لے آیا, راہ راست پر لے آیا. ہم افسوس یہ ہے کہ ہم عبادت صرف قرآن پاک کھولنے کو, نماز پڑھنے کو یہی سمجھتے ہیں. عبادتیں بہت ہیں اگر ان کی گہرائی میں اترا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر مسجد میں نہیں گزار دی. کافر عورت جو آپ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے. آج مجھ پر کچرا نہیں پھینکا گیا, کیا ہوا اس کو, وہ بیمار ہے, آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. روزانہ جو کچرا پھینکا کرتی تھی, آپ علیہ السلام گزرتے اوپر سے کچرا پھینک دیتے. ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہو گیا آج, پوچھا بیمار ہے وہ. آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. تو یہ بھی عبادت ہے. عبادتیں مختلف انداز سے ہیں. ہمارا دین ہمیں صرف مسجد تک عبادت میں موقوف نہیں کرتا, مسجد سے باہر بھی ہماری زندگی وہ عبادت والی ہونی چاہیے, وہ اللہ کی رضا والی ہونی چاہیے, اللہ کی خوشنودی والی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے جو انوارات ہیں, جو برکات ہیں, وہ مکمل طور پر حاصل کرنے والا بنائے, اور اس کے اندر جو خرافات غیروں کے کی طرف سے ہمارے اندر آ چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.